عقیدہ نمبر 15، جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے کافر ہے۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ کوئی نبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نبوت لے لے، یہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ جو نبی ہے اس سے نبوت واپس نہیں لی جائے گی۔ عقیدہ نمبر 16، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے۔ یعنی معصوم ہونا نبی اور فرشتے کا خاصہ ہے، کہ نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی و بد دینی ہے۔ عصمت انبیاء کے یہ معنی ہے، یعنی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، تو اس کے کیا معنی ہے، عصمت کے کیا معنی ہے؟ تو کہا کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے۔ یعنی ان سے گناہ ہونا شرعاً محال ہے، یعنی ناممکن ہے۔ بخلاف ائمہ و اکابر اولیاء کہ اللہ عز و جل انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں، یعنی ہو سکتا ہے ان سے گناہ، جبکہ انبیاء سے گناہ ہونا شرعاً محال ہے۔ معصوم کے کیا مطلب؟ گناہ ہونا شرعاً محال ہے۔ اکابر اولیاء کو، ائمہ کو اللہ رب العزت گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، لیکن گناہ کا صدور ان سے محال اور ناممکن نہیں ہے۔ گناہ کا صدور ان سے ہو سکتا ہے اور بعض سے ہوا بھی۔ عقیدہ نمبر 17، انبیاء علیہم السلام شرک و کفر اور ہر ایسے عمل سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو، یعنی ان تمام چیزوں سے، جیسے کذب جھوٹ، کذب و خیانت و جہل وغیرہ، صفات ذمیمہ سے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہیں، قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہیں۔ انبیاء سے شرک نہیں ہو سکتا، اعلان نبوت سے پہلے بھی نہیں ہو سکتا، اعلان نبوت کے بعد بھی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام صفات ذمیمہ سے پاک ہوتے ہیں، یعنی جھوٹ یہ بری صفت ہے، خیانت بری صفت ہے، جہالت بری صفت ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی صفات ذمیمہ ہیں، بری صفات ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام اس سے منزہ ہیں، اس سے پاک ہیں، بلکہ ان سے تو خلاف وجاہت اور خلاف مروت کام کا صدور بھی نہیں ہو سکتا، اس پر اجماع ہے۔ آگے فرمایا اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہے، کبیرہ گناہ بھی ان سے نہیں ہو سکتا، اس پر بھی اجماع ہے۔ اور آگے فرمایا اور حق یہ ہے کہ تعمد صغائر سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہے۔ یعنی درست بات یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر کوئی صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتے، نبوت سے پہلے بھی نہیں کرتے، نبوت سے بعد بھی نہیں کرتے۔ انبیاء کرام سے شرک ہونا، انبیاء کرام کا کفر کرنا، انبیاء کرام کا صفات ذمیمہ سے، بری صفات سے متصف ہونا بالاجماع محال ہے، ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔